تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر ہمارے اسٹوڈنٹس بارہا یہ بتاتے رہتے ہیں اور ہم بھی خود دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا اور خاص طور سے انسٹا وغیرہ میں اپنا بہت سارا وقت گزار رہا ہے اور اپنی ظاہری و باطنی صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی درخواست ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آج کے دور میں اسمارٹ فون سب کی ضرورت بن سا گیا ہے. انٹرٹینمنٹ ہو، کمیونیکیشن ہو، انفارمیشن ہو، سب کے لیے اسمارٹ فون ایک ذریعہ ثابت ہو رہا ہے. ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے. سماج کے ہر طبقے کے لیے اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے. اسی اسمارٹ فون کا ایک فیوچر ہے سوشل میڈیا، جس نے سیل فون کو اسمارٹ فون بنانے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. لیکن آج جہاں سماج کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہے، وہیں سماج کا ایک اہم طبقہ نوجوان اور اسٹوڈنٹس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نوجوان طبقہ ہی قوم و ملت کا فیوچر اور مستقبل ہے. دیکھیے، سوشل میڈیا کا جہاں بہت سارے مثبت اور پازیٹیو اثرات ہیں، جیسے ایک دوسرے سے رابطے کا بہترین ذریعہ، مثبت اور پازیٹیو تحریک چلانے کا پلیٹ فارم، بیداری لانے کا اہم ذریعہ، اظہار خیال کا موقع فراہم کرنا، ساری دنیا کو یکجا کرنا، تحقیقی کام میں آسانی، ڈیجیٹل خواندگی اور اسٹڈی، تو یہ سارے وہ فائدے ہیں جو مثبت طریقے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس کو امتحانات کی تیاری کے لیے لیکچرز اور ویڈیوز اسی سوشل میڈیا پر مل جاتے ہیں. اور اسی طرح آن لائن تعلیم کا سسٹم ہے، علم اور معلومات میں اضافہ ہے. یہ وہ چند مثبت اثرات ہیں سوشل میڈیا کے، جس سے حدود میں رہ کر نوجوان فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میں آپ حضرات کے سامنے سوشل میڈیا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے انسٹا ہو اور کچھ ہو، اس کے منفی یعنی نیگیٹو اثرات پر بات کروں گا کہ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا سے بری طرح متاثر کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے سے کیا کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور خود بھی بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بچائیں. نمبر 1، نفسیاتی مسائل یعنی سائیکولوجیکل پرابلمز کا پیدا ہونا. سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے سے کیا کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سائیکولوجیکل پرابلمز. سوشل میڈیا کے زیادہ اور غلط استعمال سے نوجوانوں کے اندر ذہنی تناؤ، احساس کمتری، اکیلا پن، پریشانی، غصے کی کیفیت، الجھن کی کیفیت، کسی بھی چیز میں توجہ کا نہ ہونا، اکتسابی کمزوری یعنی کچھ کمانے کے قابل نہ ہونا، منفی سوچ اور فکر یعنی نیگیٹو تھاٹس اور قوت حافظہ کی کمزوری وغیرہ جیسے مسائل اور پرابلمز بہت تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو نوجوانوں کے مستقبل اور فیوچر کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. نمبر 2، جسمانی مسائل یعنی فزیکل پرابلم سے دوچار ہونا. سوشل میڈیا کے زیادہ اور غلط استعمال سے نوجوان جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر موٹاپا، کھیل کود سے انحراف، بھوک کی کمی، نیند کی خرابی اور بول چال میں فصاحت اور اخلاقی کمی اور جسم کے مختلف اعضاء کے مسائل جیسے انگلیوں کی اور نسوں کی افزائش کے مسائل، کندھا، گردن، ہاتھ، کلائی اور درد سر کے مسائل اور آنکھ کے پرابلمز، یہ بہت ساری چیزیں تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں جو ان کی تعلیم اور ایجوکیشن کو متاثر کر رہے ہیں. نمبر 3، جسمانی مسائل یعنی سوشل پرابلمز میں گرفتار ہونا. سوشل میڈیا کے زیادہ اور غلط استعمال سے نوجوان کئی طرح کے سماجی مسائل کا شکار ہوتے دیکھے جا رہے ہیں. حقیقی دنیا سے دوری، فرضی دنیا سے انسیت، وقت کی ناقدری، بے حیائی اور فحاشی، اخلاقی پستی، کیریکٹر لیس ہونا اور اسی طرح سائبر کرائم اور سماجی غیر سماجی پن وغیرہ وغیرہ چند ایسے سماجی مسائل ہیں جو آج نوجوانوں کو اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو خود ان کو اور ان کے ملک و ملت کو اور اسی طرح اس کی تعمیر اور ترقی کو رکاوٹ کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پرابلمز ہیں، فزیکل پرابلمز بھی ہیں اور اسی طرح جسمانی پرابلمز بھی ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہیں، سوشل پرابلمز بھی ہیں. یہ سب کچھ غلط استعمال سے اور اسی طرح
زیادہ استعمال کے منفی اثرات ہیں۔ نمبر 4، اسکرین ایڈکشن کا شکار ہونا۔ انٹرٹینمنٹ کے بنیاد پر نوجوان اسکرین ایڈکشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا رزلٹ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 5، وقت کی ناقدری۔ نوجوان سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں پھنس کر وقت کی قدر کرنا بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زندگی کے ہر موڑ پر ناکام اور نامراد ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، مطالعہ اور پڑھنے سے دوری۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے نوجوان مطالعہ سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے کتابیں پڑھ کر فائدہ اٹھائیں، حالانکہ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، کتابیں پڑھنا نہایت اہم اور ضروری بات ہے۔ نمبر 7، ملک و ملت کے مسائل سے بے خبری۔ آج کے نوجوان سوشل میڈیا، خاص طور سے انسٹا کی ریلز دیکھنے میں ایسے مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ملک اور ملت کے کیا مسائل ہیں، ملک و ملت کے مسائل سے وہ واقف ہی نہیں ہیں، اور کچھ مثبت قدم اٹھا کر ان کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ملک و ملت کے مسائل سے بے خبری۔ نمبر 8، گمراہی کا شکار ہونا۔ سوشل میڈیا کی غلط خبروں کی وجہ سے آج کے نوجوان گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اکثر نوجوان گمراہ اور غلط عقیدہ لوگوں کے بیانات سن کر بھی جو سوشل میڈیا پر پھیلے ہوتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں۔ نمبر 9، خودکشی کرنا۔ مذکورہ ان تمام مسائل سے دوچار ہونے کی بنیاد پر آج کے دور میں کچھ نوجوان خودکشی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نفسیاتی، جسمانی اور سماجی مسائل سے دوچار ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کی بنیاد پر ایسے غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے منفی یعنی نیگیٹو اثرات سے بچنے کی تدبیریں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو غور سے سنیں اور عمل کر کے اس وبا سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، خود احتسابی۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے بچنے کا منفی اثرات سے، خود احتسابی، یعنی سوشل میڈیا کے منفی اور نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کے مقاصد پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اپنے حال کے آئینے میں اپنے مستقبل کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نوجوان اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر عمل کرنا۔ زندگی میں اگر کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ایسے ہی لغویات، فضولیات میں وقت برباد ہوتا رہے گا، بیکار کاموں میں وقت برباد ہوتا رہے گا۔ اس لیے کامیاب زندگی کے لیے مقاصد کے طے ہونا ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنتیں اور مشقتیں کرنی چاہیے اور بیکار کاموں سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ نمبر 3، وقت کی قدر۔ اللہ نے جو وقت ہمیں سرمایہ کے طور پر عطا کیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کا بیجا استعمال سوشل میڈیا پر نہ ہو، اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کے وہ ایپس جو آپ کو اپنے مقصد زندگی کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کے قیمتی وقت کو ضائع و برباد کر رہے ہیں، ان کو ہمت کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اگر کسی وقت شدید ضرورت ہو اور کوئی چارہ نہ ہو، اور ضرورت والے ایپ کو براؤزر پر کھولیں تاکہ لاگ ان کرنے کی پریشانی کی وجہ سے بار بار کھولنے سے بچ سکیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے بچنے کا۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پر کم سے کم وقت لگانا۔ نوجوانوں کو ہمت کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں سوشل میڈیا پر صرف ضرورت کے لیے وقت لگانا ہے۔ اس طرح کم سے کم وقت لگانے کی عادت ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے نوجوان بچتا چلا جائے گا۔ موبائل کے غیر ضروری تمام نوٹیفیکیشنز کو آف کر کے رکھنا، یہ نمبر 6 ہے۔ موبائل کے غیر ضروری تمام نوٹیفیکیشنز کو آف کر کے رکھنا، اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اور کسی بھی طرح کے ذہنی خلفشار سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے موبائل کے غیر ضروری نوٹیفیکیشن آف کر دیں۔ نمبر 7، منفی اکاؤنٹ کو میوٹ کرنا یا انفالو کرنا، یعنی موبائل کے ایسے تمام اکاؤنٹس جس سے نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، تو اس کو فوری طور پر یا تو میوٹ کریں یا انفالو کر دیں، تاکہ اس میں ذرا سا بھی وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ جو وقت کی پرواہ نہیں کرتا، وقت اسے رونق کر آگے نکل جاتا ہے۔
نمبر 8، متبادل مصروفیات کا انتظام کرنا۔ سوشل میڈیا پر جو وقت گزر رہا تھا اب وہ کسی دوسرے مفید کام میں صرف ہو، یعنی اسی وقت کو دین اور دنیا کے فائدے مند کاموں میں لگائیں۔ اس لیے اپنے مصروفیات کا انتظام بھی بحسن خوبی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 9، لوگوں کے ساتھ شخصی تعلقات کو بڑھانا، یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی و غمگساری جیسے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، تاکہ اس سے اللہ بھی راضی ہو اور لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں اور ان کی دعائیں ملتی رہیں۔ اب ایک اہم سوال کا جواب کہ اسلامی نقطہ نظر سے سوشل میڈیا کا ہم بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو خصوصیات اور فائدے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے ہم بہت سارے نیک کام اور اچھے بہترین کام انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، لوگوں سے رشتوں کا مضبوط کرنا۔ چونکہ سوشل میڈیا رابطوں کو بنانے میں بڑی آسانیاں لے کر آیا ہے، اس لیے ہم آسانی کے ساتھ اس کا استعمال اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے میں کر سکتے ہیں اور ہم اپنے متعلقین کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، حلال ذرائع سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے حلال اور جائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے علماء ہوں تو آن لائن درس و تدریس، اور عام لوگ ہوں تو آن لائن حلال تجارت وغیرہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آن لائن تعلیم بھی ہر ایرے غیرے سے نہیں لے سکتے، مستند علماء حق سے ہی تعلیم لینا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کا شدید خطرہ ہے۔ اور آن لائن حلال تجارت کرنے سے پہلے بھی کسی مقامی معتبر مفتی صاحب سے فتویٰ لینا بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح آن لائن روزگار کر کے ہم غربت و افلاس سے نکل کر اپنی معاشی حالت میں سدھار لا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسلامی معلومات کا تبادلہ۔ اس کے ذریعے سے ہم اسلامی تعلیمات کا تبادلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنی اتھینٹک اور بادلیل معلومات کو دوسروں تک بھیج سکتے ہیں اور دوسروں کی مفید معلومات بڑی آسانی سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذہن سازی، یعنی اپنی معتبر اور مستند اور اتھینٹک دینی معلومات اور دینی بصارت کے ساتھ ساتھ جائز عصری علوم کے ذریعے ہم دنیا کی دوسری قوموں کی ذہن سازی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دین سے مانوس ہو سکیں اور اسلام سے نزدیک ہو سکیں۔ نمبر 5، بیداری لانا، جائز کاموں کے لیے، نیکی پر گامزن کرنے کے لیے، نیکی پر جمانے کے لیے، اپنے مسائل کی شناخت اور ان کے حل کے لیے لوگوں کے اندر بیداری لانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے سوشل میڈیا، جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں بیداری لا سکتے ہیں۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ مسلمانوں کے ہر طبقے، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا۔ لہٰذا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا کے دور دراز کے علاقوں تک اللہ کے دین کی بات آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بھلے ہی بہت ساری خامیاں اور خرابیاں موجود ہوں، لیکن اگر اس کے مثبت اور پازیٹیو پہلوؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بہترین استعمال کریں تو خود ہماری زندگی میں اور پوری دنیا میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے تمام میرے پیارے پیارے نوجوانوں سے گزارش ہے، سوشل میڈیا کے منفی اور نیگیٹو اثرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے مثبت اور پازیٹیو پہلوؤں سے فائدہ اٹھا کر پوری دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کریں، تاکہ آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دینے کے قابل بن سکے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔